اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ شیخ محمد تقیہ اوملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں جاری تھی۔ عرض کیا کہ شیخ محمد تقیہ اوملی مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد تھے، اور آغا قاضی انہیں مجتہد تہرانی کے عنوان سے یاد کیا کرتے تھے۔ یہ جلیل القدر عالم دین جو 45 سال کی عمر میں نجف اشرف عراق میں آغا قاضی کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، یعنی 36 سال کی عمر میں انہوں نے تہران سے نجف اشرف کی جانب ہجرت کی۔ نجف اشرف کے 3 مراجع سے اجازہ اجتہاد حاصل کرنے کے بعد 45 سال کی عمر میں یہ آغا قاضی کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، اور 5 سال آغا قاضی سے نورانی استفادہ کرنے کے بعد 50 سال کی عمر میں یہ تہران واپس تشریف لائے اور دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ یہ عالم دین اپنی انتقال سے پہلے کچھ ان کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں، میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور ہم بطور کل آپ کی خدمت میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ مرزا علی آغا قاضی اپنے شاگردوں کو کرامات کے اظہار سے، خارق العادہ واقعات کے اظہار سے منع کیا کرتے تھے۔ وہ جو ان کے ساتھ کشف و شہود کی کیفیات ان کے ساتھ رونما ہوتی تھی، ان کا اظہار نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ عرض ہو چکا کہ یہ انسان کی سیر و سلوک میں اور انسان کی معنوی ترقی میں ایک رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہیں، بالکل عین اسی طرح کہ جیسے خواتین اپنی زندگی کے ایام میں بسا اوقات جو ان کو ماہواری آتی ہے اور وہ خداوند متعال کی عبادت نہیں کر سکتی اور اس سے محروم ہو جاتی ہیں، اور اس محرومیت کی بنیادی وجہ ان کی وہ ماہواری ہوا کرتا ہے، عین اسی طرح سیر و سلوک میں انسان عارف کے لیے یہ کشف و شہود اور یہ کرامات اور ان کا اظہار کرنا عین اسی ماہواری کی طرح ہے کہ جو اسے خداوند متعال کے حضور عالی مراتب طے کرنے سے روک دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسے میں ہم نے جو کتابوں میں بزرگان سے دیکھا ہے، جو مشاہدہ کیا ہے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو ایک سالک سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا خود بھی پابندی کے ساتھ یہ ان کے اظہار سے منع کیا کرتے تھے، خود بھی ظاہر نہیں کرتے تھے اور کسی دوسرے کو بھی اپنے شاگردوں کو روک دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں ان میں آپ مطالعہ کریں تو اس چیز کو وہاں بطور وضوح آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سید ہاشم حداد کو منع کیا، یا اس کے علاوہ شخصیات کو منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ روٹین ایک سالک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا مرزا محمد تقیہ اوملی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند یہ بات نقل کرتے ہیں کہ والد بزرگوار کے انتقال سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے میں والد بزرگوار کے گھر میں گیا اور رات میں نے قیام والد کے گھر کیا۔ والد کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں میں آرام کر رہا تھا کہ آدھی رات کو والد بزرگوار ایک نہایت ہی پریشان کیفیت میں میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور مجھے نیند سے بیدار کرتے ہیں۔ میں نیند سے جب اٹھتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ خادم ہیٹر ٹھیک کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا ہے؟ مجھے اپنے کمرے میں اس وقت ہیٹر کی ضرورت ہے، مجھے اپنی کتابیں مکمل کرنا ہے۔ میں والد بزرگوار سے کہتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت وہ خادم کیسے آ سکتا ہے ہیٹر کی مرمت کرنے کے لیے؟ لہٰذا میں اٹھتا ہوں، والد بزرگوار کا ہاتھ تھامتا ہوں اور انہیں ان کے کمرے کی طرف لے جاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ آپ آرام کریں، کل صبح انشاءاللہ اس کو بلا لیا جائے گا تاکہ وہ آپ کے ہیٹر کی مرمت کرے۔ میں انہیں لے جاتا ہوں اور ان کے کمرے میں انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ والد کے انتقال کے بعد جب ان کے مراسم اور ان کی آخری رسومات انجام دی جاتی ہیں تو مجلس عزا کے دوران
جو تہران کا ایک مشہور و معروف خطیب جس کا نام آغائے اشرفی ہے، وہ خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران کہتا ہے کہ آغائے تقی آملی اولیاء الہی میں سے تھے، اور میں زندگی کے آخری دنوں میں ان سے جا کر ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس وقت آغائے آملی نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل رات حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ اپنے سفر کے مقدمات کو فراہم کر لو، اب تم مزید کچھ دن کے ہی مہمان ہو۔ لہٰذا آغا تقی آملی کے فرزند کہتے ہیں کہ اس خطیب سے وہ جملے سننے کے بعد میں اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ وہی رات تھی جس رات وہ پریشانی کے عالم میں میرے کمرے میں آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ خادم کہاں ہے، میں اپنی کتابیں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی گویا اسی وقت انہوں نے خواب میں امام کی زیارت کی اور امام نے انہیں کہا کہ مقدمات فراہم کر لو، اپنے تمام امور نپٹا لو، اب آپ کے پاس وقت نہیں بچا ہے۔ تو یہ میرے کمرے میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کتابیں مکمل کرنا ہے، چونکہ امام نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ماجرا۔ دوسرا ماجرا، آغا تقی آملی کے فرزند ہی کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے کمرے میں پردہ آویزاں نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی کے آخری ایام میں ہم نے والد بزرگوار سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے کمرے کا پردہ لگانا چاہتے ہیں، اس کا ناپ لینا چاہتے ہیں، ہمیں آپ اجازت دیں اس چیز کی۔ ظاہر ہے آغا تقی آملی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، پردہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا کہ آپ یہاں پر میرے لیے پردہ آویزاں کریں۔ تو بچے اس بات کو درک نہیں کر پاتے، والد بزرگوار سے کہتے ہیں اچھا آپ ایک استخارہ تو کریں، یعنی نیت کرتے ہیں کہ اگر استخارہ اچھا آ جائے گا تو ہم یہاں ایک پردہ آویزاں کر دیں گے۔ آگا استخارہ کرتے ہیں اور استخارے کا نتیجہ بھی برا آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ استخارہ بھی اچھا نہیں ہے، لہٰذا وہ پردہ آویزاں نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے جو ماجرا آپ کی خدمت میں نقل کروں وہ بھی انتقال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آغا تقی آملی کے فرزند کہتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار زندگی کے آخری ایام میں نہایت ہی کمزور، نہایت ہی نحیف ہو چکے تھے، اور وہ بیماری کے باعث اپنے روزمرہ روٹین کے جو اعمال ہیں ان کو اس روٹین نارمل انداز میں انجام نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا تیمم کر کے وہ اپنی نماز کو ادا کیا کرتے تھے، وضو نہیں کر سکتے تھے۔ اور ان آخری ایام میں جب ان کے گھر گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ والد بزرگوار جو ہے وہ آمادہ بیٹھے ہیں غسل کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ان کے لیے پانی کو گرم کیا جائے تاکہ وہ غسل کریں۔ میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں یہ محسوس کیا کہ والد کی طبیعت اب بہتر ہو گئی ہے، چونکہ کافی دنوں سے تو وہ وضو بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آج وہ باقاعدہ غسل کے لیے تیار ہوئے ہیں اور غسل کرنا چاہتے ہیں، یعنی طبیعت اب بہتر ہو چکی ہے۔ لہٰذا والد بزرگوار غسل خانے میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد والد بزرگوار کی جسم میں ایک کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، یعنی ایسی لرزش طاری ہوتی ہے جو 3 گھنٹے تک جاری رہتی ہے، اور وہ مسلسل کانپتے رہتے ہیں۔ 3 گھنٹے تک وہ کانپتے رہتے ہیں، اور پھر 3 گھنٹے کے بعد ان کی طبیعت کچھ مساعد ہوتی ہے تو وہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ پانی لایا جاتا ہے، آغا تقی آملی اس پانی سے وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ حضرت امام حسین علیہ آلاف التحیت وثنا کی زیارت کو انجام دیتے ہیں۔ زیارت کرتے ہیں، وہ زیارت کہ جو حضرت شہزادہ علی اکبر کے پاس کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت منابع روائی میں موجود ہے، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس زیارت کو خوبصورت لحن میں آگا پڑھتے ہیں، اور پھر 2 رکعت نماز کو انجام دیتے ہیں۔ نماز کو انجام دینے کے بعد اس زیارت کو خوبصورت انداز میں قرأت کرنے کے بعد مختصر مدت کے لیے لیٹتے ہیں، اور ان کی روح ان کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور مفارقت کر جاتی ہے، اور اس آسانی سے آغا تقی آملی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وصیت کے مطابق آغا تقی آملی کو، جن کا انتقال 18 دسمبر 1971 کو ہوتا ہے، ان کی وصیت ہوتی ہے کہ میرے جنازے کو تہران سے
مشہد المقدس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں منتقل کیا جائے، اور امام رضا کے جوار میں وہ جو باغ رضوان ہے، اگر آپ تشریف لائے ہوں تو یہ جو طبرسی سے انٹرس ہے تو طبرسی کے دائیں طرف جب ورودی ہے تو وہاں ایک پارک ہے جسے باغ رضوان کہا جاتا ہے، اور وہاں پر مرحوم طبرسی کی بھی قبر ہے۔ اس باغ رضوان میں فقیہ سبزواری یعنی فقیہ حسین سبزواری کی قبر ہے۔ وصیت کرتے ہیں کہ مجھے ان کے قدموں میں دفنایا جائے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ لہٰذا حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں اور یہاں باغ رضوان میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد مرزا محمد تقی آملی مدفون ہیں۔ اگر آپ زیارت کے لیے تشریف لائیں تو ان کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس عظیم الشان فقیہ کے حالات زندگی ہم نے بیان کیے، جو حالات زندگی مرحوم نے خود تحریر کیے یا مختلف علماء سے ہم نے سنے یا کتابوں میں تلاش کیے، تتبع کیے، جو موجود تھے، وگرنہ اس فقیہ کی عظیم الشان خدمات ہیں عالم اسلام کے لیے جو ابھی نظروں سے اوجھل ہیں، اور اگر وہ بیان کر دی جائیں اور اگر وہ نقل ہو جائیں تو یہ عظیم المرتبت فقیہ کی عظمت ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ وگرنہ اس عظیم فقیہ کے جو آثار ہیں، یہی درر الفوائد ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں اور عالم اسلام کی خدمت کی ہے، یہ خود موبولتا ثبوت ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم الشان فیلسوف تھے، بہت ہی عظیم الشان عارف تھے، اور ایک عظیم الشان فقیہ تھے، اور ان کا رتبہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی سے قطعی طور پر کم نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں کہ ان کے مساوی تھے تو حد اقل مساوی کے درجے میں تھے، ان سے کم نہیں تھے علمی مرتبے میں۔ ہم انشاءاللہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور کل کی گفتگو میں پھر علی آغا قاضی کے ایک شاگرد کے حالات زندگی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔